نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلی العظیم۔ جب مدح علی ہوگی تو پھر ہوگا اثر اور، جب مدح علی ہوگی تو پھر ہوگا اثر اور جنت میں بنائیں گے فرشتے میرا گھر اور۔ جب مدح علی ہوگی تو پھر ہوگا اثر اور جنت میں بنائیں گے فرشتے میرا گھر اور ہم لوگوں کا سر بس در حیدر پہ جھکا ہے، ہم لوگوں کا سر بس در حیدر پہ جھکا ہے، ہر در پہ جو جھک جائے وہ ہوگا کوئی سر اور۔ ہم لوگوں کا سر بس در حیدر پہ جھکا ہے، ہر در پہ جو جھک جائے وہ ہوگا کوئی سر اور کم ظرف کے افکار ہیں ہر ایک پہ آفت، کم ظرف کے افکار ہیں ہر ایک پہ آفت، مل جائے اسے علم تو بڑھ جاتا ہے شر اور۔ کم ظرف کے افکار ہیں ہر ایک پہ آفت، مل جائے اسے علم تو بڑھ جاتا ہے شر اور مولا کے فضائل کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، مولا کے فضائل کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، لگتی ہے اگر روک تو بڑھتا ہے اثر اور، لگتی ہے اگر روک تو بڑھتا ہے اثر اور مولا کے فضائل کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، مولا کے فضائل کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، لگتی ہے اگر روک تو بڑھتا ہے اثر اور ہم دشمن حیدر کا نسب کیسے بتائیں، ہم دشمن حیدر کا نسب کیسے بتائیں، ظاہر میں پدر اور ہے باطن میں پدر اور۔ ہم دشمن حیدر کا نسب کیسے بتائیں، ظاہر میں پدر اور ہے باطن میں پدر اور معراج کے پردے پہ خیال اپنا ٹکا ہے، معراج کے پردے پہ خیال اپنا ٹکا ہے، بن جاؤں نصیری کر لوں جو سفر اور۔ معراج کے پردے پہ خیال اپنا ٹکا ہے، بن جاؤں نصیری کر لوں جو سفر اور واعظ سے میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی، واعظ سے میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی، ہر بات میں کرتا ہے اگر اور مگر اور، واعظ سے میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی، ہر بات میں کرتا ہے اگر اور مگر اور۔ درود بھیجیں حضرات پر محمد و آل محمد۔ چار مصرع ملاحظہ ہوں کہ ہے مدح آل نبی شغل صبح و شام اپنا، ہے مدح آل نبی شغل صبح و شام اپنا، اور مے غدیر سے پر ہے ہر ایک جام اپنا، ہے مدح آل نبی شغل صبح و شام اپنا، مے غدیر سے پر ہے ہر ایک جام اپنا، اور ہزار رنج ہوئے دور، ہزار رنج ہوئے دور دل کو چین آیا، ہمارے لب پہ تو جب آیا یا حسین آیا، ہزار رنج ہوئے دور دل کو چین آیا، ہمارے لب پہ تو جب آیا یا حسین آیا۔ درود بھیجے آپ حضرات پر محمد محمد۔ کلام پیش کر رہے تھے، اب میں گزارش گزار ہوں جناب جاذب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ سلوات۔ افتخار عارف صاحب کا کلام پیش کرنے جا رہے ہوں گے ماشاء اللہ سے کہ نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے، نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے، اور نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں ہے، نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں ہے، اور سپاہ ظلم کے نرغے میں
सोने वाले शख्स, सिपाही जुल्म के नरगे में सोने वाले शख्स, अरे वो क्या जज़ा है जो हिजरत की रात में है, वो क्या जज़ा है जो हिजरत की रात में है। और इधर किताब मुबीन, इधर किताब मुबीन और उधर इमाम मुबीन, इधर किताब मुबीन और उधर इमाम मुबीन। अरे किताब में वही कुछ है जो इस हयात में है। और अली का नाम ले लो क्या अजब कदम चूमे, अली का नाम तो लो क्या अदब कदम चूमे। अरे ये बेलियाज ज़माना तो तेरी घात में है। निशान फातह खैबर की जिस पर नाज करे, निशान फातह खैबर की जिस पर नाज करे, वो कर्ब फर अलम फातह फुरात में है। और मैं जब भी नादे अली पढ़ के खुद पर फूंकता हूँ, जब भी नादे अली पढ़ के खुद पर फूंकता हूँ, यकीन रहता है कि हर वक्त कोई मेरे साथ में है, यकीन रहता है कि हर वक्त कोई मेरे साथ में है। और जो इनके हक से हुआ मुनहरिफ, जो इनके हक से हुआ मुनहरिफ, वो हक से गया। इताअत अली अम्र मुहकमात में है। और उन्हीं का इज़्मे गिरामी रकम है दिल पे मेरे, उन्हीं का इज़्मे गिरामी रकम है दिल पे मेरे, उन्हीं की मोहर मेरी निजात में है। बहुत ही सहल है, बहुत ही सहल है तक़सीम दोज़ख़ जन्नत, बहुत ही सहल है तक़सीम दोज़ख़ जन्नत। जो इनके साथ में नहीं है वो इनके साथ में है। और एक थोड़ा सा और करबला कि ना मोजिज़ा है करबला ना हादसा है करबला, ना मोजिज़ा है करबला ना हादसा है करबला। अरे जो खून से लिखा गया वो फैसला है करबला, जो खून से लिखा गया वो फैसला है करबला। और यही नहीं कि सिर्फ अपने अहद में हो, यही नहीं कि सिर्फ अपने अहद में हो, आज भी जहाने मसलहत में हद बरमला है करबला, आज भी जहाने मसलहत में हद बरमला है करबला। और हर एक जब्र के खिलाफ खैर के महाज पर, हर एक जब्र के खिलाफ खैर के महाज पर जो मुस्तकिल बका रहे वो मार्का है करबला, जो मुस्तकिल बका रहे वो मार्का है करबला। और हुसैन और मदीना और नजफ की खाके पाक और उसके बाद मदीना और नजफ की खाके पाक और उसके बाद हुसैन मरकज़ वफा हैं, दायरा है करबला। हुसैन मरकज़ वफा हैं, दायरा है करबला। और सिनानो खंजरो कमान मशको चादरो अलम, सिनानो खंजरो कमान मशको चादरो अलम। निशाने का एक अजीब सिलसिला है करबला, निशानों का अजीब सिलसिला है करबला। ना मोजिज़ा है करबला ना हादसा है करबला, जो खून से लिखा गया वो फैसला है करबला। करबला के हवाले से बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे जनाब जाजिब साहब। एक नारे सलवात। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि आपके इल्म आली में है, ये उस अज़ीम शख्सियत के साले सवाब की मजलिस जो मोहताज तारुफ नहीं है और जिनका ताल्लुक़, जिनका सिलसिला शाही खानवादे से बराह रास्त ख्वाजा दिल शाह की नस्ल से। यकीनन ये बड़ा इफ्तिखार है और काबिल फ़ख्र ये मरहला है। लेकिन इसी के साथ साथ मरहूम व मक़बूर की जो इल्मी और अदबी ख़िदमात हैं वो भी नाकाबिल फ़रामोश हैं। उनके इल्मी, अदबी, सक़ाफ़ती जो कारनामे हैं वो काबिल तहसीन हैं। आइए, मैं गुज़ार हूँ आली जनाब डॉक्टर मुंतज़िर कायमी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मरहूम प्रिंस कौकब साहब के इल्मी और अदबी और उनके खानवादे से मुताल्लिक़ चंद कलमात पेश करें। एक नारे सलवात। आइए।
ایک نعرہ سلوات۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے اسی سے کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ آج جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں یکجا ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شایان شان یہ شعر ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، کچھ مگر چھوڑ کے جاتے ہیں یہاں اپنے نشان۔ یقیناً پرنس ڈاکٹر کوکب قدر سجاد علی مرزا صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، یعنی چونکہ مجلس ہے اس لیے میں بہت زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، بس ایک مختصراً میں ان کا تعارف آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ یہاں پہ مختلف علوم اور مختلف ادب سے وابستہ شخصیتیں، بڑی اہم شخصیتیں میرے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں عمومی طور پر ایک ان کا تعارف یا ایک خاکہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پرنس کوکب قدر سجاد علی مرزا صاحب واحد علی شاہ جو اودھ کی آن بان شان اور تہذیب اودھ جسے کہا جاتا ہے، ہم انہی کے عنوان سے بہت زیادہ جانتے ہیں، انہی کے نام نامی سے، اور ان کے کارنامے اودھ کی تہذیب کو یعنی ایک آفاقی یا ایک عالمی درجہ دلانے میں انہوں نے بہت ہی نمایاں رول ادا کیا۔ وہ آپ یعنی پرنس کوکب قدر صاحب آپ انہی کے پڑ پوتے کہا جائے گا ان کو، یہ ان کے پڑ پوتے ہیں، اور پرنس انجم قدر صاحب کے آپ پوتے کہلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی علمی اور ادبی اور تہذیبی اور سماجی اور ثقافتی تربیت گویا کی یعنی خاندان اودھ یا نوابین کے خاندان سے ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت ہی معروف جملہ کہا جاتا ہے ایسی شخصیت کے بارے میں کہ خوبصورت شخصیت وہی ہوا کرتی ہے جو یا سعادت مند اولاد وہی ہوتی ہے جو یعنی اپنی جو لیگیسی ہے یا اپنی وراثت ہے اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرے، اور یہ کارنامہ پرنس کوکب قدر سجاد علی مرزا صاحب نے بہت ہی یعنی دل جمعی کے ساتھ انہوں نے انجام دیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ علم اور ادب اور تہذیب اور ثقافت کی دنیا میں اپنا ایک نام روشن کیا، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک مشعل راہ کے طور پہ بھی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک یعنی نوابین کی خاندان سے ان کا تعلق تھا، بلکہ وہ علم و ادب کی دنیا میں بھی ان کا بہت بڑا نام تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1993 میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور ریڈر کی حیثیت سے اردو ادب میں وہ ریٹائر ہوئے، اور وہاں انہوں نے جو ادبی اور ثقافتی جو ان کے کارنامے رہے ہیں، میں ذرا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے واحد علی شاہ کی شاعری یعنی وہ تخلص اختیار کرتے تھے اختر، واحد علی شاہ اختر، بہت سارے ان کے جو علمی ادبی اور جو سرگرمیاں رہی ہیں اس کو انہوں نے کمپائل کیا، اور انہوں نے جو پی ایچ ڈی کیا وہ واحد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خدمات کے عنوان سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور بعد میں وہی کتاب آپ حضرات کی نظر ہے، آپ جب چاہیں قومی کونسل برائے فروغ زبان اردو نئی دہلی سے بہت پہلے تقریباً 20 برس قبل وہ کتاب چھپی ہے، اور اس کے متعدد ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں، جس میں واحد علی شاہ سے متعلق یعنی ان کی علمی ادبی ثقافتی تہذیبی خدمات جو رہی ہیں اس کو ایک جگہ یکجا کرنے کا بہت بڑا کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیا۔ ان کے مراثی یا اودھ کی تاریخ سے متعلق جتنا یعنی وہ ایک بہت ہی مستند دستاویز آپ کے جو علمی اور ادبی کارنامے ہیں وہ مستند دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے میں بہت کچھ بول سکتا تھا ان کے بارے میں نے خود ان کی کتابیں بہت ساری پڑھی ہوئی ہے، چونکہ یہ موقع نہیں ہے اس لیے میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور چونکہ برادرم ڈاکٹر اظہر عباس صاحب کا حکم ہے کہ میں چند اشعار بھی لگے ہاتھ پیش کر دوں، تو 4 مصرے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہے کہ ذکر شبیر کو ہر زخم
مرہم کر دے، ذکر شبیر کو ہر زخم کا مرہم کر دے، موسم غم میں ہر ایک ذرے کو شبنم کر دے، موسم غم میں ہر ایک ذرے کو شبنم کر دے، اور میری آنکھوں سے یوں ہی بہتا رہے اشک عزا، میری آنکھوں سے یوں ہی بہتا رہے اشک عزا، میرے مولا میری ان آنکھوں کو زمزم کر دے، میرے مولا میرے ان آنکھوں کو زمزم کر دے۔ اور چند شعر کہ ہم جو ہی مجلس سرور میں قدم رکھتے ہیں، مجلسوں کے حوالے سے یہ شعر ہیں 4 مصرے کہ ہم جو ہی مجلس سرور میں قدم رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے سر عرش قدم رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے سر عرش قدم رکھتے ہیں، اور اس لیے گھر میں بپا کرتے ہیں شہ کا ماتم، اس لیے گھر میں بپا کرتے ہیں شہ کا ماتم، پنجتن پاک میرے گھر میں قدم رکھتے ہیں، پنجتن پاک میرے گھر میں قدم رکھتے ہیں، اور مجلس کو جب مکان کی زینت بنا دیا، مجلس کو جب مکان کی زینت بنا دیا، اور زہرا نے آن کر میری قسمت بنا دیا، زہرا نے آن کر میری قسمت بنا دیا، اور بہلول مت گھروندوں کی قیمت بڑھائیے، بہلول مت گھروندوں کی قیمت بڑھائیے، میں نے تو اپنے گھر کو ہی جنت بنا لیا، میں نے تو اپنے گھر کو ہی جنت بنا لیا۔ اور اس طرح فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں، اس طرح فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں، ذکر شبیر میں جب فرش بچھا لیتا ہوں، ذکر شبیر میں جب فرش بچھا لیتا ہوں، اور ذکر شبیر نے بخشا ہے مجھے وہ رتبہ، عرش والوں کو میں جب چاہوں بلا لیتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ڈاکٹر صاحب بس برادر عزیز کو دعوت سخن دینے کے لیے تمہیداً چند کلمات کہ دوہرا شرف خدا نے کیا ہے مجھے عطا۔ استاد محترم سے گزارش ہے کہ بطور خاص دوہرا شرف خدا نے کیا ہے مجھے عطا، مداح اہل بیت ہوں اور مولوی بھی ہوں، تو بفیض عطرت اطہار یا رب، بفیض عطرت اطہار یا رب، مجھے بے باکی گفتار دے دے، اور ثنائے آل پیمبر کے خاطر زبان میثم تمار دے دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کاٹ دوں تیرے دشمن کے سر کو، مجھے لفظوں کی وہ تلوار دے دے، تیرے دشمن کے سر کو کاٹ دوں میں، مجھے لفظوں کی وہ تلوار دے دے۔ تصدق میں حسین ابن علی کے، مجھے میثم نما کردار دے دے۔ وہ شہرا بھی میرا ہر 4 جانب، وہ شہرا بھی میرا ہر 4 جانب، مجھے مدحت میں وہ اشعار دے دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وکیل صاحب آگے تشریف لے آئے، بس اور آگے تشریف لے آئے، ماشاءاللہ۔ ایک نعرہ صلوات۔ ظاہر ہے کہ حسینی چینل سے حسینی سامعین کے درمیان یہ مجلس نشر ہو رہی ہے۔ 4 مصرے مولا حسین کی شان میں سماعت فرما لیں بغیر کسی تمہید کے۔ اس کے بعد آپ کے روبرو ہوں گے اظہر عباس صاحب قبلہ کہ نبی کا لال شہ مشرقین کہتے ہیں، نبی کا لال شہ مشرقین کہتے ہیں، علی و فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، حسن کا قوت بازو بقائے دین خدا، ہم اس کمال بشر کو حسین کہتے ہیں، ہم اس کمال بشر کو۔ ایک صلوات پڑھے یا علی۔ تو باطل پرستیوں کو مٹایا حسین نے،
باطل پرستیوں کو مٹایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے۔ باطل پرستیوں کو مٹایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے۔ تو بیٹے کو خود یزید کے نفرت سی ہو گئی، بیٹے کو خود یزید کے نفرت سی ہو گئی، اتنا یزیدیت کو گرایا حسین نے، اتنا یزیدیت کو گرایا حسین نے۔ عزیزان گرامی، اب میں برادر عزیز عالی جناب اظہر عباس صاحب، جو اکثر و بیشتر پیرس میں ہی رہتے ہیں اور آپ کے بڑے علمی ادبی خدمات بھی ہیں، خصوصاً فرینچ زبان پر آپ کو کافی عبور حاصل ہے اور فرانس میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی اچھے و مخصوص انداز میں مرثیہ خوانی فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرمائیں اور کیوں نہ بہترین مرثیہ پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ شاگرد سے ہی استاد کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ان کے سامنے زانو ادب انہی نے طے کیا ہے کہ جن کا سلسلہ ایک عظیم خانوادے سے ہے۔ یقیناً میری پیش نظر ایسے معزز سامعین تشریف فرما ہیں کہ جو اپنے آپ میں مکمل ایک سامع ایک جماعت کا، اور چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلہ ہے، ایک خانوادہ ہے مرثیہ خوانی کا، میر عشق علیہ الرحمہ، تعشق علیہ الرحمہ، اور ان کے جانشین عالی جناب عزت مآب ڈاکٹر احمد مرزا مجرب لکھنوی صاحب۔ مجھے اس بات کو کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے بھی استاد ہیں، اور یقیناً وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جنہی نے آپ کے سامنے زانو ادب تو طے کیا اور آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خانوادے کی بڑی خدمات ہیں سرزمین لکھنؤ پر۔ ان کے گھر میں، ان کے خانوادے میں اور ان کے پورے سراپا وجود میں مرثیہ آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں برادر عزیز جناب اظہر عباس صاحب۔ اور اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں اپنے برادر عزیز سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ خوانی کو پیش فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے برادر عزیز کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی نعرہ صلوات۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے ایک التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب مرحوم پرنس کوکب قدر سجاد علی مرزا کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ والا کھول دیں گا بھائی۔ شہرا ہر سو جو خوش کلامی کا ہے، آئس مجھ امام نامی کا ہے، میں کیا آواز کیسی
ورنہ کیسا آقا یہ شرف تیری غلامی کا ہے. تیری غلامی میرے کی فرمائی ہے کہ میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں. میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں میں. تو کیا قبر کا خوف تو ترابی کہتی ہے یہ چشم خشک رکھیو نہ مجھے. کہتی ہے یہ چشم خشک رکھیو نہ مجھے. اے اہل نظر مردم آبی. اے اہل نظر مردم آبی ہوں میں. یہ حدیث کا ایک بند ہے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیاں. تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیاں. 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ. بتاؤ کازمینو خراسانو سامرا. اور خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے. ایک کربلا میں میرا ساقی نجف ہے. نعرہ سلوات. آپ کی خدمت میں اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ کا غالب کا سلام لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں نظم فرمایا تھا. پیش کرتے کی ساتھ فرماتے ہیں مرزا غالب اس سلام سے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے. نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے. ہو کہ اسے آلے با کہے اس کو خدا کا بندہ خدا بندگار لوگوں کا. خدا کا بندہ خدا بندگار لوگوں کا. اگر کہیں نہ خدا بند کیا کہیں. اور فروغ جوہر امام حسین ابن علی. فروغ جوہر امام حسین ابن علی کہ شمع انجمن کبریا کہیں اس کو. شمع انجمن وہ جس کے ماتمیوں پر سلسبیل سبیل. وہ جس کے ماتمیوں پر سلسبیل سبیل. شہید تشنہ لبے کربلا کہیں اس کو. ہمارا منہ کہ جو دے اس کے حسن صبر کی داد. ہمارا منہ کہ جو دے اس کے حسن صبر کی داد. مگر نبی و علی مرحبا کہیں اس کو. ہمارے درد کی یارب کہیں دوا نہ ملے. ہمارے درد کی یارب کہیں دوا نہ ملے. اگر نہ درد کی اپنے دوا کہیں اس کو. کفیل بخشش امت ہے بن نہیں پڑتے. کفیل بخشش امت ہے بن نہیں پڑتے. اگر نہ شافع روز جزا کہیں اس کو. نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ سلوات. چوتھے امام کے حوالے سے فرماتے ہیں امام وقت کی یہ قدر ہے کہ اہل ایمان اس کو. اور علی کے بعد حسن ہیں, حسن کے بعد حسین.
کرے جو ان سے برائی، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو۔ اور یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، علی سے آ کے لڑے اور کہیں خطا اس کو۔ اور یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو۔ مقطع گیا ہے کہ بھرا ہے غالب دل خستہ کے کلام میں درد، بھرا ہے غالب دل خستہ کے کلام میں درد۔ غلط نہیں ہے کہ خونی نوا کہے اس کو، غلط نہیں ہے کہ خونی نوا کہے اس کو۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مرثیہ، مشہور مرثیہ ہے کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، اس کے چند منتخب بند آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اور جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ مرثیہ پڑھا نہیں جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے، تو امید ہے کہ آپ حضرات اس کو بھی، اور لکھنؤ میں سفتین آباد کے امام باڑے میں یہ مجلس ہو رہی ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اجازت۔ تو یہ مرثیہ میں بیچ سے شروع کر رہا ہوں، درمیان سے، اور وہ وقت ہے کہ امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اور تشریف لے جا رہے ہیں میدان کارزار کی طرف۔ تو بوئے بہشت لے کے نسیم سحر چلی، آگے فرس کے فتح تو پیچھے ظفر چلی، اور خود سر پہ چتر بن کے ضیائے قمر چلی، اور گھوڑا چلا کہ فتح کی مانو خبر چلی، گھوڑا چلا کہ فتح کی مانو خبر چلی۔ اور غرفوں سے حوریں دیکھتی تھیں شہ سوار کو، غرفوں سے حوریں دیکھتی تھیں شہ سوار کو، اور پریاں طبق لیے تھیں سروں پر نثار کو، پریاں طبق لیے تھیں سروں پر نثار کو۔ اور ہاتھوں پہ زر ہے سب گل خوشخو لیے ہوئے، دوڑی صبا بہشت کی خوشبو لیے ہوئے، اور تیغ و سپر جو ہیں شہ خوشخو لیے ہوئے، غل ہے کہ ہاں نجات کا پہلو لیے ہوئے۔ بیعت سماعت فرمائیے گا کہ شبیر تو امام ہیں، ابن امام ہیں، گر غیظ آ گیا تو یہ دنیا تمام ہے۔ سراپا کے چند بند ہیں امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی تعریف میں ہے کہ کیا نور ہے رخ خلف بو تراب پر، اور ہے یہ عرق کہ عطر کے قطرے گلاب پر، ہے یہ عرق کہ عطر کے قطرے گلاب پر، اور کچھ تیرگی سی آ گئی ہے آب و تاب پر۔ یہ سورج مقابل ہے، ادھر امام حسین کا نور ضیاء باہر ہو رہا ہے، ادھر سورج ہے، کہ کچھ تیرگی سی آ رہی ہے آب و تاب پر، سونا چڑھاؤ پھر ورق آفتاب پر، سونا چڑھاؤ پھر ورق آفتاب پر۔ اب بیت ملاحظہ فرما لیے کہ آئے جلال میں نہ جلالت حضور کی، تشبیہ ہے خدا و محمد کے نور کی۔ اب امام حسین کا چہرہ اقدس ضیاء بار ہے، ذوفشاں ہے، اور ادھر سورج بھی چمک رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورج کا کیا حال ہو رہا ہے امام حسین کے نور کو دیکھ کر، کہ کیوں منہ کو پھیرتا ہے خجل ہو کے آفتاب،
کیوں منہ کو پھیرتا ہے خجل ہو کے آفتاب؟ شرمندہ ہوگا اپنی چمک کھو کے آفتاب، شرمندہ ہوگا اپنی چمک کھو کے آفتاب۔ آنکھیں ملے اٹھا ہے اگر سو کے آفتاب، آنکھیں ملے اٹھا ہے اگر سو کے آفتاب، اور لازم ہے آئے سامنے منہ دھو کے آفتاب، لازم ہے آئے سامنے منہ دھو کے آفتاب۔ اور گر چاہتا ہے آفتاب، گر چاہتا ہے کہ عرش سے سر اس کا جا ملے، گر چاہتا ہے عرش سے سر اس کا جا ملے، کہہ دو کہ ارض پاک کے ذروں میں آ ملے، کہہ دو کہ ارض پاک کے ذروں میں آ ملے۔ امام حسین کے دہن مبارک کی ثنا ہے کہ درج دہن پہ لال عقیق یمن نثار، درج دہن پہ لال عقیق یمن نثار، غنچے نثار پھول تصدق چمن نثار، اور حسن بیاں پہ طوطیِ شکر شکن نثار، حسن بیاں پہ طوطیِ شکر شکن نثار۔ طوطیِ شکر شکن ایک ایسا پرندہ ہے جو شکر کھاتا ہے، شکر خورا جی، کہ حسن بیاں پہ طوطیِ شکر شکن نثار، اور شور نمک پہ شاعر شیریں سخن نثار، شور نمک پہ شاعر شیریں سخن نثار، اور فقروں میں لطف باتوں میں لذت بھری ہوئی، فقروں میں لطف باتوں میں لذت بھری ہوئی، قرآن کی طرح ہے فصاحت بھری ہوئی۔ امام حسین کے علیہ السلام کے دندان مبارک کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ دنداں کواکب فلک عز و شان حسن، کواکب بچوں کے لیے عرض کر دوں ستاروں کو کہتے ہیں، کہ دنداں کواکب فلک عز و شان حسن، گر ہیں تو بس یہی ہیں زمانے میں جان حسن، گر ہیں تو بس یہی زمانے میں جان حسن، خالق نے موتیوں سے بھرا ہے دہان حسن، خالق نے موتیوں سے بھرا ہے دہان حسن، اور خود لال ہے صفات میں جن کی زبان حسن، خود لال ہے زبان میں جن کی صفات حسن، اور کوسوں ضیاء ہے وادی مینو سرشت میں، کوسوں ضیاء ہے وادی مینو سرشت میں، گویا چمک رہے ہیں ستارے بہشت میں۔ امام حسین کے دانتوں کی تعریف۔ اور 32 در وہ لعبت محبوب کردگار، 32 در وہ لعبت محبوب کردگار، اختر چمک سے جن کی خجل برق شرمسار، اختر چمک سے جن کی خجل برق شرمسار، اور براق و درفشان و ضیاء بار و آبدار، بھولا میں ان سبوں سے ہے ان کا فزوں وقار۔ بیت دیکھیے کہ ہیرے نہیں نجوم سعادت اثر نہیں، یہ شیر فاطمہ کے ہیں قطرے گوہر نہیں، نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں کہ یہ شیر فاطمہ کے ہیں قطرے گوہر نہیں۔ امام حسین کے ریش مبارک کی کہ فرماتے ہیں کہ وہ ریش پاک اور وہ چہرے کی آب و تاب، وہ ریش پاک اور وہ چہرے کی آب و تاب، نکلا ہے چیر کر شب یلدا کو آفتاب، نکلا ہے چیر کر شب یلدا کو
آفتاب اور کچھ جا بجا جو کھل گیا ہے ریش کا خضاب. مصروں کی ترقی دیکھیے گا. کچھ جا بجا جو کھل گیا ہے ریش کا خضاب. رخصت ہے مل رہے ہیں گلے پیری و شباب. رخصت ہے مل رہے ہیں گلے پیری و شباب. اب یہ بیت ہے، چاہے اس پہ تعریف کریے یا چاہے اس پہ رو لیجیے. فرماتے ہیں کہ تا وقت عصر اور زمانے حیات ہے. تا وقت عصر اور زمانے حیات ہے. اب زندگی میں کوئی نہ دن ہے نہ رات. امام حسین کے سینے مبارک کی تعریف میں ہے کہ سینے کا آئینہ ہے کہ نور خدا کا گھر. سینے کا آئینہ ہے کہ نور خدا کا گھر. یا وہ مدینہ علم کا ہے در ہے جس کا در. یا وہ مدینہ علم کا ہے در ہے جس کے در. اور اس صدر میں بھرے ہوئے ہیں راز کے گوہر. اس صدر میں بھرے ہوئے ہیں راز کے گوہر. آئندہ و گزشتہ کی سب ہے انہیں خبر. آئندہ و گزشتہ کی سب ہے انہیں خبر. اور پنہاں جو دل میں ہے اسے پہچانتے ہیں یہ. پنہاں جو دل میں ہے اسے پہچانتے ہیں یہ. جو بے زباں ہیں ان کی زبان جانتے ہیں یہ. جو بے زباں ہیں ان کی زبان جانتے ہیں یہ. اب امام حسین میدان کارزار میں پہنچ گئے ہیں. آمد کا بند ہے کہ کس دبدبے سے لشکر پیماں شکن میں آئے. اور جیسے شکار کھیلنے کو شیر بن میں آئے. جیسے شکار کھیلنے کو شیر بن میں آئے. اور یا بلبل اشتیاق میں گل کے چمن میں آئے. یا بلبل اشتیاق میں گل کے چمن میں آئے. اور غل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ رن میں آئے. اور اگلی صفیں الٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر. طوفان میں موج گرتی ہے جس طرح موج پر. ایک نعرہ سلوات بھیجیں. ہلچل کو دیکھ کر یہ پکارا وہ حق شناس. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہلچل کو دیکھ کر یہ پکارا وہ حق شناس. اے اہل شام ایک متنفس سے یہ ہراس. سب مر گئے امید کسی سے کی ہے اب نہ آس. ایک میں ہوں اور حسرت و اندوہ ہو درد و یاس. ماتم میں اپنی فکر نہ لڑنے کا ہوش ہے. خنجر سے کاٹ لو کہ یہ سر بارے دوش ہے. اور یہ سن کے پھر جمائے پرے فوج شام نے. یہ سن کے پھر جمائے پرے فوج شام نے. اور کالے نشان کھل گئے لشکر کے سامنے. اور چھوڑا ادھر نیام علی کی حسام نے. چھوڑا ادھر نیام علی کی حسام نے. اور یہ بیت خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا جہاں جہاں حضرات ہیں کہ چھوڑا ادھر نیام علی کی حسام نے. چوتھا مصرع کہ جلوہ دیا عروس ظفر کو امام نے. جلوہ دیا عروس ظفر کو امام نے. گھونگھٹ ہٹا تو برق سی چمکی لڑائی میں. گھونگھٹ ہٹا تیغ تو برق سی چمکی لڑائی میں. اور نقد حیات لینے لگی رونمائی میں. نقد حیات لینے لگی رونمائی میں.
گھوڑا جو پھان کر صف اول سے مل گیا تھا، صاعقہ کہ شام کے بادل سے مل گیا، وہ پیپلا جو فوج کے اس دل سے مل گیا، اور بے برگ و بر ہوئے وہ ثمر پھل سے مل گیا۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ گرتے ہوئے تنوں پہ نہ سر تھے نہ ہاتھ تھے، گویا چھری لیے ملک الموت ساتھ تھے۔ گرتے ہوئے تنوں پہ نہ سر تھے نہ ہاتھ تھے، گویا چھری لیے ملک الموت ساتھ تھے۔ وہ تیغ تیز جب صف ثانی پہ آ گئی، وہ تیغ تیز جب صف ثانی پہ آ گئی، معاف کیجیے گا کہ وہ تیغ تیز جب صف ثانی سے مل گئی، خفت ہر ایک کو اس کی گرانی سے مل گئی، اور لذت چھری کی تیز زبانی سے مل گئی، دریا کی باڑھ گھاٹ کے پانی سے مل گئی، اور چمکی جو سر پہ برق تو بے فرق ہو گئے۔ چمکی جو سر پہ برق تو بے فرق ہو گئے، اور دریا میں خون کے تاب کمر غرق ہو گئے۔ کیا مدح ہو حسین کے جنگ و جدال کی، کیا مدح ہو حسین کے جنگ و جدال کی، تصویر بن گئی تھی علی کے جلال کی، اور وہ آؤ جاؤ اشہب زیغم خصال کی، روندا جو یہ پرا تو وہ صف پائے مال کی، اور ان ابلی انکھڑیوں کے اشارے غضب کے تھے، چل پھر تھی قہر کی تو ترارے غضب کے تھے، اور جم کر ادھر اڑا ادھر اترا وہ جا پڑا، نکلا ادھر صفوں سے وہ پلٹا یہ آ پڑا، اور جب اس پہ رو میں سایہ زلف دوتا پڑا، جب اس پہ رو میں سایہ زلف دوتا پڑا، سمجھا کہ تازیانہ دستے ہوا پڑا، سمجھا کہ تازیانہ موج ہوا پڑا، اور تسمہ ہر ایک جو باغ کا تھا ناگ ہو گیا، آنکھیں ابل پڑیں کہ مزاج آگ ہو گیا، اور گرما کے سب رگوں میں لہو دوڑنے لگا، فرفر کی دونوں نتنوں سے آنے لگی صدا، اٹھنے لگے زمین پہ جم جم کے دست و پا، اور غصہ کہ مجھ تک آ کے کہاں رہ گئی ہوا، غصہ کہ مجھ تک آ کے کہاں رہ گئی ہوا، اور نزدیک تھا بیت ملاحظہ خاص طور سے کہ نزدیک تھا کہ پھان کے ندی کے پار ہو، نزدیک تھا کہ پھان کے ندی کے پار ہو، اور روکے وہی حسین سا جو شہ سوار ہو۔ نعرہ صلوات بھیجیے۔ اور وہ ساز اور وہ زین مرصع کی زیب و زین، یہ بند خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ ساز اور وہ زین مرصع کی زیب و زین، اس میں ہوا میں ارض و سما کا تھا فرق و بین، اور کلغی سے سر کی صاف عیاں فرق دین، سینے میں دل قوی تھا کہ ہیں پشت پر حسین۔ چوتھا مصرع اس کے بعد بیت خاص طور سے کہ سینے میں دل قوی تھا کہ ہے پشت پر حسین، اور دعویٰ کہ میں براق کی توقیر پائے ہوں، اور ناز اس پہ تھا کہ بار امامت اٹھائے ہوں، ناز اس پہ تھا کہ بار امامت اٹھائے ہوں، اور گھوڑے سے بھی بڑھی ہوئی تھی تیغ آب گوں،
جب ہاتھ اٹھا تو قبضے سے ٹپکا زمین پر خون، الٹی ہوئی صفوں میں نشان سب تھے سر نگوں، اور دہشت سے زرد تھا بنے سادے سیاہ دروں، دہشت سے زرد تھا بنے سادے سیاہ دروں، اور ایک شور تھا جو لہر ہے اس کی وہ ناگ ہے، اور گھوڑے بھگاؤ تیغ کے پانی میں آگ ہے، اور سرکار کے جو تیغ علی او ولی پھری، سرکار کے جو تیغ علی او ولی پھری، دل پر خفی پھری تو جگر پر جلی پھری، اور تھا شاخ نخل فتح کہ پھولی پھلی پھری، اور کس کس ہنر سے رن میں گلوں پر چلی پھری۔ واہ، اور بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ بگڑا نہ وہ بناؤ وہ جب سے سجی گئی، بگڑا نہ وہ بناؤ وہ جب سے سجی گئی، قامت سے راستی نہ ادا سے کجی گئی، قامت سے راستی نہ ادا سے کجی گئی۔ ایک نعرہ سلوات ارشاد فرما دیں۔ اور تلوار رن میں جب کسی سرہنگ سے چلی، ظالم کا دم نکل گیا اس ڈھنگ سے چلی، اور جس پر چلی وہ تیغ نئے رنگ سے چلی، اور سر پر سوار کے جو پڑی تنگ سے چلی، اور مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا، مدت کا تال میل تھا برسوں کا ساتھ تھا، اور جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا۔ نعرہ صلوات۔ آفت تھی ہر پرے میں، لڑائی تھی ہر طرف، تلوار سے صفوں کی صفائی تھی ہر طرف، اور روحوں کی قالبوں سے جدائی تھی ہر طرف، اور پیغمبر خدا کی دہائی تھی ہر طرف، اور دانتوں میں خس پکڑ کے اردو گڑ گڑاتے تھے، اور شق علم کے امن کے پرچم ہلاتے تھے۔ غل تھا کہ اے نبی کے نواسے، اماں اماں گرمی میں 3 روز کے پیاسے، اماں اماں اب روک لے یہ ہاتھ وغا سے، اماں اماں ارے سید بچا لے قہر خدا سے، اماں اماں یہاں سے خطا ادھر سے ہمیشہ عطا ہوئی، بچے کو ہم نے تیر سے مارا خطا ہوئی، اور نکلا سپاہ شام سے بل کھا کے ایک گیو ایک پہلوان ہے، نکلا سپاہ شام سے بل کھا کے ایک گیو، قامت میں امر زور میں مرحب قوا میں دیو، اور عفریت جس کے ڈر سے کریں دشت میں غریو، یعنی بھوت بھی اس سے ڈر کے چلا پڑتے تھے، چیخ پڑتے تھے کہ عفریت جس کے ڈر سے کریں دشت میں غریو، اور اقلیم مکرو مملکت خدا کا خدیو، برائیوں کی سلطنت کا بادشاہ، بل ابروؤں پہ زخم بدن پر پڑے ہوئے، اور اکثر لڑائیوں میں عرب کی لڑے ہوئے، غصے میں ابن سعد سے بولا وہ روسیا، نامرد تجھ سا اور یہ سالاری سپاہ، خود بھاگ کر بتاتا ہے تو بھاگنے کی راہ، اور فوجوں کا کیا قصور ہے، فوجوں کا کیا قصور ہے، لشکر کا کیا گناہ، پشتی پہ ہو رئیس تو بے شک وغا کرے، اور سردار تندہی نہ کرے جب تو کیا کرے، اور اس سے یہ ڈر، وہی مولود پہلوان کہہ رہا ہے، اس سے یہ ڈر جو غم سے ہو خود مرگ کے قریب، امام حسین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اس سے یہ ڈر جو غم سے ہے، جو غم سے ہو خود مرگ کے قریب، اور تنہا نہ کوئی بھائی ہے جس کا نہ حبیب،
محتاج و فاقہ کش وطن آوار ہو غریب، بے کس عزیز مردہ جفا کش بلا نصیب، دانا سوائے اشک فشانی ملا نہیں، اور غربت میں 3 روز سے پانی ملا نہیں، بازو شکستہ 6 جگر میں کمر میں خم، بیٹی کے بیوہ ہونے کا ماتم پسر کا غم، ایک جان لاکھ تیر یہ تلواریں ایک دم، اب تک گرا نہیں یہ تھمیں کس طرح قدم، اور طاقت نہ قلب میں ہے نہ ہاتھوں میں زور ہے، پھر اس پہ الامان کا ہزاروں میں شور ہے، پھر اس پہ الامان کا ہزاروں میں شور ہے۔ اس اضطراب میں پسر سعد نے کہا، جواب دے رہا ہے پسر سعد، اس اضطراب میں پسر سعد نے کہا لشکر کے پاؤں اٹھ گئے میرا قصور کیا؟ ارے دعویٰ مقابلے کا اگر ہے تجھے تو جا، دعویٰ مقابلے کا اگر ہے تجھے تو جا، اور فرزند مرتضیٰ سے کچھ آسان نہیں وغا، قبضے میں اس کے زور خدا کے ولی کا ہے، قبضے میں اس کے زور خدا کے ولی کا ہے، اور تو بھی پناہ مانگ کہ بیٹا علی کا ہے، یا علی۔ مغرور نے کہا کہ میں جاتا ہوں دیکھ تو، میدان میں رستمی جو دکھاتا ہوں دیکھ تو، اور حیدر کے دل کا خون بہاتا ہوں دیکھ تو، سر کاٹ کر حسین کا لاتا ہوں دیکھ تو، کیا بات ہے شکست ابھی دے کے آؤں گا، اور حمزہ کی ڈھال تیغ علی لے کے آؤں گا۔ یہ ملعون دعویٰ کر کے جا رہا ہے، جسارت دیکھیے، کیا بات ہے شکست ابھی دے کے آؤں گا، حمزہ کی ڈھال تیغ علی لے کے آؤں گا، اور ڈھاٹا شقی نے باندھ کے کھولا کمند کو۔ کمند ہوتی ہے جس سے شکاری کسی شکار کو، اور یا پھر لشکر میں سپاہی اپنے مد مقابل کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، پکڑ لینا چاہتا ہے پھندا پھینک کر، تو یہ ہے کمند۔ بچوں کے لیے عرض کیے دے رہا ہوں کہ ڈھاٹا شقی نے باندھ کے کھولا کمند کو، پنجا کیا وہیں سے نیچا کیا وہیں سے سنانے بلند کو، اور قبضے پہ رکھ کے دست تعدی پسند کو، کوڑا کیا مثال تہمتن سمند کو، اور بڑھتے ہی ایک غریب اٹھا اس سپاہ سے، بڑھتے ہی ایک غریب اٹھا اس سپاہ سے، مرحب چلا نبرد کو شیر الہ سے۔ ایک نعرہ سلوات ارشاد فرما دی۔ اب جنگ شروع ہو گئی ہے، آمنے سامنے کا ایک ایک کا مقابلہ ہے، امام حسین ہے اور یہ ملعون پہلوان ہے کہ کڑکا کے اپنے گھوڑوں کو گرد آ گئے سوار، تھا بیچ میں وہ اور حسین فلک وقار، اور فخریہ شعر پڑھ کے پکارا وہ نابکار، بسم اللہ اے نبی رہے محبوب کردگار، افراسیابو رستم میدان جنگ ہوں، شیر خدا ہے آپ تو میں بھی پلنگ ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ اور گیتی کے 4 دانگ میں برپا ہے میرا شور، اپنا رجس پڑھ رہا ہے کہ گیتی کے 4 دانگ میں برپا ہے میرا شور، پنجے سے میں نے توڑ دیے سرکشوں کے زور، اور بہرام ڈر سے کانپ رہا ہے میان گور، اور سی مرغ و فیل وہ پرے پشا یہ پائے مور، کہہ رہا ہے کہ سی مرغ اور ہاتھی میرے آگے ایک مچھر اور ایک چیٹی کے پر کے برابر ہیں، یہاں زال کی نہ کچھ ہے حقیقت نہ گیو کی، اور تسمے سے باندھ لاتا ہوں گردن کو دیو کی، یہ دعوے ہیں، تسمے سے باندھ لاتا ہوں گردن کو دیو کی۔ امام حسین اب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرمایا آپ نے یہ تعلی ہے کیا ضرور، یہ تعلی ہے کیا ضرور، چپ رہ
کہ تجھ کو پست نہ کر دے تیرا غرور. آپ اپنی مد واہ ہر کم ظرف بے شعور، اور تیرا نہیں یہ فہم غلط بھی کا ہے قصور. دعویٰ کوئی درست نہیں بے دلیل کے، دعویٰ کوئی درست نہیں بے دلیل کے، اور جوہر کھنچے پہ کھلتے ہیں تیغے اصیل کے. پیدا کیا ہے ایک سے بہتر خدا نے ایک، پیدا کیا ہے ایک سے بہتر خدا نے ایک، اور دار فنا میں کوئی جو بد ہے تو کوئی نیک. مانا کہ تو شجاع ہے سب سے فزوں ولیک، مانا کہ تو شجاع ہے سب سے فزوں ولیک. یہ سر عزیز ہے تو سرک جا قدم نہ ٹیک، یہ سر عزیز ہے تو سرک جا قدم نہ ٹیک. اور گر پیل ہے تو آگے سلیمان کے مور ہے. اگر تو اپنے کو ہاتھی سمجھتا ہے تو سلیمان کے آگے تو چیٹی کے برابر بھی نہیں. کہ گر پیل ہے تو آگے سلیمان کے مور ہے، اور اس دست ریشہ دار میں حیدر کا زور ہے. نعرہ صلوات. اب امام حسین فرما رہے ہیں اپنی جرأتوں کے بارے میں کہ ہم اپنی جرأتوں کے گواہوں کو گر بلائیں، قرآن لے کے عرش سے قدسی زمیں پہ آئیں، قرآن لے کے عرش سے قدسی زمیں پہ آئیں، اور خود اپنے پر کٹے ہوئے روح الامی دکھائیں، خود اپنے پر کٹے ہوئے روح الامی دکھائیں. اور بزدل جو ہیں وہ شیروں کی نظروں میں کیا سمائیں. پتھر پہ جوف نیزہ حیدر کو دیکھ لے، پتھر پہ جوف نیزہ حیدر کو دیکھ لے، کھل جائے گا ابھی در خیبر کو دیکھ لے، کھل جائے گا ابھی. حملہ کیا یہ سنتے ہی ظلمت نے نور پر، اور پھینکی کمند آنکھ بچا کر حضور پر. آئی چمک کے تیغ جو اس پر غرور پر، گویا کہ برق کوند گئی کوہ طور پر. قربان دست تیغ شہ ارج کے، اور کٹ کر اسی پہ جا پڑے ٹکڑے کمند کے. کٹ کر اسی پہ جا پڑے حلقے کمند کے. اور کعبہ ادھر تھا جلوہ نما اور ادھر کنشت، دوزخ تھا اس لائن کی طرف اور ادھر بہشت. اور نیزے کی دان پر جو رکھا اس نے دست زشت، چمکی نئے طریق سے تیغے قضا سرشت. اور ششدر ہوئی وہ فوج جو محو نظارہ تھی، اور راہیں بھی سب تھی قطع، سنا بھی دو پارہ تھی. گھوڑے کو اس نے گشت پہ ڈالا. اب یہ ڈر گیا ہے امام حسین سے دور دور رہ کے، سینہ پھینک کے نشانہ لگانا چاہتا ہے کہ گھوڑے کو اس نے گشت پہ ڈالا پر دور دور. اور کس غیظ سے ہلانے لگا سیف بے شعور، کس غیظ سے سن ہوا میں ہاتھ لگا کر وہ پر غرور. انیا بتا رہا تھا وہیں سے سوئے حضور. اور جب اس کے ساتھ کے صفحہ غل مچاتے تھے، جب اس کے ساتھ کے صفحہ غل مچاتے تھے، رہ رہ کے قبلہ دو جہاں مسکراتے تھے، رہ رہ کے قبلہ دو جہاں مسکراتے تھے. اور تعریف بے محل نے بڑھایا جو اس کا دل، گھوڑا اڑا کے آ گیا حضرت کے متصل. اور دونوں طرف سے چلنے لگے وار جاں گسل. اور تیغوں کی برق اور شرق سے بجلی ہوئی خجل. عبرت ہوئی کہ خون شجاعوں کے گھٹ گئے، اور ڈھالوں کے پرزے اڑ گئے، دستانے کٹ گئے. تلوار ادھر چمک کے چلی، آنکھ ادھر لڑی، اور پتلی سے پتلی
اور نظر سے نظر لڑی، آ رہی تھی وہ جو تیغ، آ رہی تھی وہ جو تیغ سے تیغے دوسر لڑی، آپ اس قدر بڑھے کہ سپر سے سپر لڑی، اور ظالم کے سر پہ تیغ کا قبضہ جو پھر پڑا، جھچکا تو خود فرق ستمگر سے گر پڑا، جھچکا تو خود فرق ستمگر سے گر پڑا۔ اب خود ایک ہیلمٹ ہوتا ہے جو سپاہی استعمال کرتے ہیں اپنے سر کو بچانے کے لیے، لوہے کا، آہنی موٹے لوہے کا خود، اور اس کو مغفر بھی کہتے ہیں، آگے مغفر بھی آئے گا۔ کہ کھینچی جو اس نے باغ، اور کھینچی جو اس نے باغ، سمٹنے لگا سمند، سمجھے امام پاک کہ بھاگا یہ خود پسند، گر یوں نکل گیا تو کہیں گے یہ ہوش مند، کہ کس فکر میں تھے شاہ، کس فکر میں تھے شاہ ادو گیرو سید بند، اور بے زخم کھائے، بے زخم کھائے صاف جفا جو نکل گیا، پنجے میں آ کے شیر کے آہو نکل گیا۔ مغفر اس کا خود زمین پہ پڑا ہے اور وہ ڈرا ہوا ہے۔ مغفر اٹھا کے تیغ سے، مغفر بھی خود کو ہی کہتے ہیں کہ مغفر اٹھا کے تیغ سے بولے امام دین، مغفر اٹھا کے تیغ سے بولے امام دین، لے جنگ سر ہے فرق پرک خود آہنین، اور شہ کی طرف اٹھا کے بسد غیظ تیغیں کیں۔ اب امام حسین کرم فرما رہے ہیں، اس کا خود اس کو واپس دے رہے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ موقع ہے امام حسین کی قربت کا، اور ہم ان کے اوپر وار کر دیں تلوار کا خود لینے کے بہانے سے۔ تو اب کیا ہوا کہ شہ کی طرف اٹھا کہ بسد، شہ کی طرف اٹھا کہ بسد غیظ تیغ کیں، مغفر کو بائیں ہاتھ سے لینے لگا لئیں۔ اب یہ پوزیشن ہے، مغفر لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور ادھر حملہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مغفر کو بائیں ہاتھ سے لینے لگا لئیں، اور دیتے ہی خود دست مبارک جو مڑ گیا، دیتے ہی خود دست مبارک جو مڑ گیا، اور مغفر تو ہاتھ میں رہا سر تن سے اڑ گیا، مغفر تو ہاتھ میں رہا سر تن سے اڑ گیا۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائے۔ اور پستی میں آئی بڑھ کے جو وہ تیغ پر شرر، گھوڑے کے پاؤں کٹ گئے مثلے خیار تر، اسوار جو کھڑے تھے وہ بھاگے ادھر ادھر، اور پھر کے اضطراب میں کہتے تھے اہل شر، بھاگو جلا نہ دے کہیں آنچ اس کی دھار کی، اور یہ پیچھا کیے ہوئے ہے چمک ذوالفقار کی۔ نعرہ صلوات بھیجیں۔ اور فاقے میں دیر تک جو لڑے شاہ تشنکام، غرق عرق تھے کانپ رہا تھا بدن تمام، ارے ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی جو رہوار کی لگام، آنکھیں تھی بند ہانپتا تھا اسپ تیز گام، غش میں سوارے دوش، غش میں سوارے دوش نبی کا یہ حال تھا، بے تھام خود فرس سے اترنا محال تھا۔ دیکھا جو یہ کہ بھاگ گئے رن سے ہیلا ساز، تلوار رکھ کے میان میں بولے شہ حجاز، مہلت ہے اے حسین، مہلت ہے اے حسین، پڑھو عصر کی نماز، یہ آخری ہے، یہ آخری ہے بندگی یہ رب بے نیاز۔ ارے فکر نجات امت خیر البشر کرو، سوکھی زباں کو ذکر الہی میں تر کرو، چلایا فوج کو پسرے سعد نابکار،
لو رکھ لی میان میں شہوالان ذوالفقار، ارے پلٹے پڑے سواروں کو لے کر رسالہ دار، دو غول باندھے آئے کمادار 10,000، اور تیر افغنوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے، تنہا حسین برچیوں والوں میں گر گئے۔ ارے فریاد ہے وہ فوج کا دل اور ایک حسین، وہ بے شمار تیغوں کے پھل اور ایک حسین، وہ تیرے جاں ستاں وہ جدل اور ایک حسین، اور وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، اور فوجوں میں شام کی مہتاباں گرا ہوا، اور بےکس بھی وہ کہ جس سے زمانہ پھرا ہوا۔ بس چند بند ہیں کہ گرتے ہیں آپ، کون سنبھالے کوئی نہیں، ارے سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں، بے جاں پڑے ہیں گود کے پالے کوئی نہیں، سب مر چکے ہیں، سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں، بے کس ہے اور سامنا فوج عدو کا ہے، اور منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے۔ بس 2-3 بند ہیں کہ کیوں کر کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لقا خاک پر گرا، اور سرتاج بادشاہ و گدا خاک پر گرا، اور زی سے الٹ کے رہنما خاک پر گرا، وہ 2000 زخم تنے چاک چاک پر، ارے کیا گزری ہوگی جب کہ گرے ہوں گے خاک پر، ٹکڑے جدا ہے حال یہ ہے تن کا ہے غضب، ارے ٹکڑے جدا ہے حال یہ ہے تن کا ہے غضب، اب مرحلہ ہے خنجر و گردن کا ہے غضب، پانی کا واہ کام کہ آہن کا ہے غضب، لو سامنا ہے شمر سے دشمن کا ہے غضب، ارے اس کے شریک شمر ملون کے، اس کے شریک ذبح میں 12 شریر ہے، 12 لوگوں نے امام حسین کا سر کھایا، اس کے شریک ذبح میں 12 شریر ہے، یا ایک گلا ہے جس پہ کئی زخم تھی، یا ایک گلا ہے جس پہ کئی زخم تیر ہے، بصدقے میں تیری لاش کے اے گل بدن حسین، اے تشنہ لب حسین، غریب الوطن حسین، اے جاں بلب حسین، امام زمن حسین، اے فاقہ کش حسین، اسیر محن حسین، پیاسے گلے سے خنجر شمرے نہیں ملا، پانی بھی مرتے وقت ملا یا نہیں ملا، اور شہ کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا، دیکھا بہن نے بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، دیکھا بہن نے بھائی کا کٹتے ہوئے گلا، ارے غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضیٰ، اس نے جو دیکھا نیزے پہ سر اپنے بھائی کا، ارے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضیٰ، اس نے جو دیکھا نیزے پہ سر اپنے بھائی کا۔ التماس سے دعا جمیعاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم پرنس کوکب مرزا علی سجاد صاحب مرحوم کی
روح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.